اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے۔ اے لوگو، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا تو دوسری طرف صرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ترامیم کی ہیں؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کیا کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں یزید کی فوج بلند آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو بھول گئے ہو؟ اے لوگو، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس کی اولاد کے ساتھ یہ کر رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج بغاوت نہ کر جائے۔ اعلان ہو گیا، کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کر دو۔ سوچو، جب اس لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کر دیا، امام حسین نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ امام حسین فوج سے اس طرح مقابلہ کر رہے تھے کہ فوجی واپس بھاگنے لگے۔ امام حسین یزید سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، اے یزید، دیکھو اس بھوکے کی جنگ، دیکھو 3 دن کے پیاسے کی جنگ، دیکھو رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو۔ امام حسین ایک شیر کی طرح فوج سے مقابلہ کر رہے تھے، اور اتنے میں آواز آئی، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ یہ سنتے ہی امام حسین نے اپنے زر سے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں آواز آئی، یہ تو علی کا شیر ہے، اس کو شکست دینا ناممکن ہے، اس کو موت دینا ناممکن ہے، جاؤ جا کے خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے اور کبھی فوج کی طرف جاتے۔ یزید کی فوج نے خود کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور یہ کہا گیا، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کو مارتا رہا۔ امام حسین کے جسم پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر لگے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں تو فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اتنی دیر میں جس گھوڑے پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیر سے اپنے آقا حسین کو بچا لے۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو، رک جاؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کر دیا گیا۔ افسوس، ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کو اپنے کندھوں پہ حضور پاک سوار کیا کرتے تھے۔ بس تب امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور وہاں یزید کے سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کو دیکھتا تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا تھا۔
پھر شمر کہنے لگا یہ کام تو میں نے ہی کرنا ہے، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جب خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے شاید ہم نے امام حسین کا پورا خاندان ختم کر دیا ہے، 3 دن تک بچوں کو پیاسا رکھا ہے، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ جب سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنتا ہے کہ امام حسین اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اس عظیم امتحان کے لیے تیرا شکر ہے۔ پھر امام حسین نے آنکھیں کھولی اور بولے کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں اور حق پر ہوں؟ شمر نے کہا مجھے معلوم ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تو کیوں مجھے قتل کر رہا ہے؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیا کی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے وہ امام حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ امام حسین کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا اور بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں کی چادروں کو لوٹ لیا گیا۔ امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں وہ لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو انگلی کاٹ کر انگوٹھی اتار لی گئی۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر گرایا گیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کا وہ حشر کرتے رہے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ سب کے جسموں کو سروں سے علیحدہ کر دیا گیا، سب کی لاشوں کو پامال کیا گیا۔ پھر کوئی قبیلہ کہیں سے اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم علی اصغر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا۔ مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑاتے جا رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس غریب نواسے پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو ان پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو کربلا کی زمین پر بکھیرا گیا، سلام ہو ان پر۔